دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زمان، حامی بے کساں سید سروران، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے تبسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا کیے، ان میں ہر وصف بے مثل اور بے مثال ہے۔ اوصاف کتنے ہیں اور پھر ہر وصف کی عظمت کیا ہے؟ اوصاف کا احاطہ یہ ممکن نہیں، تو اوصاف کی عظمت کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اسی لیے فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات وہ اتنے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گننا شروع کرے اور وہ گنتی میں آ جائیں تو یہ بھی عیب ہے کہ ابھی گنتی باقی تھی لیکن اوصاف ختم ہو گئے، تو یہ بھی عیب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ نے اس عیب سے بھی محبوب تمہیں پاک رکھا۔ تمہیں اوصاف اللہ نے اتنے دیے، کمالات اتنے دیے، کوئی گننا شروع کرے گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے محبوب کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتا ہے، اس کی آخری حد عجز ہے، یعنی وہ بیان کرتے کرتے تھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں حضور کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا گیا، لیکن کائنات میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے حضور کے جتنے اوصاف تھے وہ سارے بیان کر دیے، ان سب کا احاطہ کر دیا۔ اس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ سب لکھنے کے بعد بھی وہ یہ کہے گا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے،
پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ محبوب اوصاف کے ابواب اتنے ہیں کہ ابھی تو ایک باب بھی ہم نہیں لکھ سکے، اللہ نے تمہیں اوصاف ہی اتنے دیے ہیں کہ کوئی بندہ بھی ان اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اسرار و رموز اور اس کی بہاریں ہم آج کے جمعے میں چند اس کے حوالے سے باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس طرح دیگر اوصاف بے مثل ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کا تبسم بھی بے مثل ہے۔ تبسم تو جہاں بھی ہو وہ رونقیں بکھیرتا ہے، پھر ان لبوں پہ تبسم آئے جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ تبسم میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس دیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس دیے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبسم اور آپ کی مسکراہٹ میں کئی طرح کی اللہ نے انفرادیت رکھی۔ ایک انفرادیت تو یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت کلام کرتے تو آپ کے سامنے والے ثنایا، وہ سامنے والے جو دانت تھے ان سے ایسا نور نکلتا کہ سامنے جو در و دیوار ہوتی وہ روشن ہو جاتی، اور کہتے جب بات کرتے کرتے میرے نبی مسکرا پڑتے تو رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک دانتوں سے ایسا نور نکلتا کہ سامنے والی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ کہتے ہیں وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ الْجُدُرُ، حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا کہ سامنے دیواریں روشن ہو جاتی، اور ایسی روشن ہوتی کہ اندھیری رات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گمی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے مبارک میں رات کے وقت کچھ سلائی کر رہی تھی، تو ادھر چراغ بجھا، سوئی ہاتھ سے گری اور وہ سوئی گم ہو گئی، تلاش کی نہ ملی۔ میرے محبوب جلوہ گر ہوئے، پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہیں محبوب سوئی گری، گم ہو گئی، مل نہیں رہی۔ میرے محبوب مسکرائے، ام المؤمنین کہتی ہیں حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا، پورا حجرہ عائشہ صدیقہ اتنا روشن ہوا کہ کہتی ہیں کہ میں نے اس روشنی میں گمی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لی۔ میرے امام کہتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ کہ رات کی تاریکی چھائی ہو، میرا نبی مسکرائے تو مسکرانے سے رب ذوالجلال اس تاریکی کو نور میں بدل دیتا ہے۔ ایک انفرادیت تو یہ، دوسری انفرادیت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبسم کی کہ آج ہم کسی بات پہ مسکرائیں، ہمیں کسی بات پہ تبسم آئے تو اس کا دائرہ اس بندے تک ہوگا جو ہمارے سامنے ہے، یا اس بات تک ہوگا جو بات ہمارے سامنے ہو رہی ہے، یا بندہ بیٹھے بیٹھے کوئی پچھلی بات اسے یاد آ جائے تو وہ مسکرا پڑے گا، لیکن میرے نبی کی مسکراہٹ کا دائرہ پوری کائنات تک ہے۔ بظاہر سامنے اگر کوئی مسکرانے والی صورتحال نہ بھی ہو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پورے جہاں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا مسکراہٹ کا جو دائرہ ہے وہ پوری کائنات تک ہے۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نگاہ ایسی دی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی اندھیری چلتی تو حضور پریشان ہو جاتے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پہ آج ہم بھی یعنی اندھیری چلے اور اس طرح تیز بارش ہو تو گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کی گھبراہٹ کا سبب یہ تھا کہ وہ جان رہے ہوتے تھے کہ یہ اندھیری یا اس طرح کا جو طوفان ہے وہ رب ذوالجلال کی کس ناراضگی کا سبب ہے، رب ذوالجلال کس وجہ سے ناراض ہوا تو اس نے یہ معاملہ کیا، یا وہ یہ جانتے ہیں کہ کائنات کے کس کونے سے اس اندھیری اور طوفان کا مرکز کہاں ہے اور وہاں یہ طوفان کیا تباہیاں مچا رہا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پورے جہان کو دیکھ رہی ہے، اور پھر یہ بھی نگاہ میں ہے کہ کائنات کے کس کونے میں رب ذوالجلال کی نافرمانی ہو رہی ہے، کس کائنات کے کونے میں کس مخلوق پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہاں جانوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کہاں چڑیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اپنی پوری مخلوق رب ذوالجلال کی وہ بھی نظر میں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی ہے تو ماننا پڑے گا اس مسکراہٹ کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا معاملہ کار فرما ہے کہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی اگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی بات کار فرما ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ تو ایسی ہے، ہماری مسکراہٹ کے تبادلے آپس میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں ایسی کوئی بات ہو، میں مسکراؤں آپ مسکرائیں، ہماری مسکراہٹ اور تبسم کے تبادلے آپس میں ہیں. قربان جائیں محبوب کے تبسم پر، ان کی مسکراہٹ اور تبسم کے تبادلے بھی رب ذوالجلال کی ذات سے ہیں. ایسی ایک نہیں درجنوں حدیثیں ہیں. میرے محبوب سے جب مسکرانے کا سبب پوچھا تو میرے آقا فرماتے ہیں دحکت لضحک ربی، میرے صحابہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرا رب مسکرایا ہے. تو جن کی مسکراہٹ کے تبادلے بھی رب سے ہوں، جن کی تبسم اور جن کی مسکراہٹ جیسی کسی کی مسکراہٹ نہ ہو، ان کی ذات جیسی پھر کسی کی ذات کیسے ہو سکتی ہے. جن کی مسکراہٹ کو اللہ نے بے مثل بنایا، ان کی ذات کتنی بے مثل اور بے مثال ہوگی. اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کئی مقامات پہ ذکر کیا، اور دو مقامات تو بخاری شریف کے اس وقت میرے سامنے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام حرام بنت ملحان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، میرے محبوب اکثر دوپہر کے وقت اپنی رضائی خالہ کے گھر آرام کرنے کے لیے، قیلولہ فرمانے کے لیے حضور جایا کرتے. ام حرام کہتی ہیں ایک دن جب حضور جلوہ گر ہوئے، میں نے حضور کے لیے چٹائی بچھائی، آپ اس پہ لیٹے، آنکھ لگ گئی. اب نبی کی نیند تو ایسی ہے، آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے بھی پتہ نہیں، ہم تو آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی کی آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے جہاں ان کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتے ہیں. اب جس وقت حضور ام حرام کہتی ہیں سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے، اور حالت یہ تھی کہ حضور جب اٹھ کے بیٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے. تو ام حرام کہتی میں نے پوچھا محبوب گھر میں کوئی اور نہیں، مسکرانے والی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی؟ تو کریم آقا بتاؤ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے اے میری خالہ، اے ام حرام، میں سویا تیرے گھر میں تھا، اللہ نے میری آنکھوں سے حجاب ہٹائے، میں نے دیکھا میری امت کا ایک لشکر جو ابھی کئی سالوں بعد
یہ واقعہ ابھی آنا ہے، میں نے دیکھا میری امت میں ایک لشکر، یہ جو ہمارے ساتھ والا سمندر ہے، انہوں نے اس سمندر کا سفر کیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ سفر کر کے وہ کامیاب بھی ہوئے، اگلے کنارے پہ بھی پہنچے، اور اگلا جو ملک ہے قبرص، اس پہ حملہ کیا۔ اے خالہ، میں نے دیکھا اللہ نے میری امت کو فتح عطا کی، انہوں نے اس ملک کو شکست دی، اس ملک کو فتح کیا۔ میں نے دیکھا میری امت کا وہ لشکر، اس کا جو سربراہ تھا، وہ وہاں تخت پہ بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے مسکرا رہا تھا، میں اسے دیکھ کے مسکرا رہا۔ اب دیکھو ایک حدیث میں کتنی غیب کی خبریں، حالانکہ رسول اللہ کی ظاہری حیات میں سمندر کے سفر کا تصور بھی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ سفر نہیں ہوا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں باقاعدہ حضرت امیر معاویہ اجازت مانگتے رہے، لیکن حضرت عمر نے اجازت نہ دی، کہا کہ میں اس سمندر کی ہولناکیوں پہ اپنے نبی کے غلاموں کو یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، تو انہوں نے پہلی مرتبہ اجازت دی، بحری بیڑا تیار کیا گیا، اس بحری بیڑے پہ پہلی مرتبہ لشکر اسلام سوار ہو کے سمندر پار کر کے قبرص پہ حملہ کیا، جس کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قبرص پہ حملہ کیا، اللہ نے اس لشکر کو فتح عطا فرما دی۔ کتنی غیب کی خبریں کہ میری امت کا لشکر سمندر کا سفر کرے گا۔ سفر میں ایسا نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ کہ معاذ اللہ وہ سمندر کے لہروں میں کہ نظر ہو گئے ہوں، فرمایا سفر کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، ملک پہ حملہ کریں گے، اللہ فتح بھی دے گا، وہاں تختوں پہ بھی بیٹھیں گے۔ اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ یہ معاملہ ابھی کئی سالوں بعد کا ہے، میری نگاہ نے آج دیکھا ہے، اور میں دیکھ کے براہ راست بتا رہا ہوں کہ جب وہ میرے غلام خوش تھے، انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اب دیکھو حضرت ام حرام بنت ملحان، جب انہوں نے اس لشکر کی یہ عظمت اور یہ فضیلت سنی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، محبوب اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ جب اتنی شان والا یہ لشکر ہے جس کی شانیں آپ بیان کر رہے ہو اور اپنی ظاہری حیات میں دیکھ کے اس کی شانیں بیان کی ہیں، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، دعا مانگو اللہ مجھے بھی اس میں شامل کرے۔ اگر میرے نبی کے پاس علم نہ ہوتا تو بتا دیتے، اے ام حرام مجھے کیا پتا کہ تو نے اس وقت تک زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا، یا میں پوچھ کے بتاؤں گا رب سے کہ اس لشکر تک تیری زندگی باقی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا، ادھر ام حرام میں درخواست کی، میرے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا میں نے دعا مانگ دی ہے، تیرا نام لکھوا دیا ہے۔ اس دعا کے بعد حضور پھر سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بیدار ہوئے، پھر مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان نے پھر مسکرانے کا سبب پوچھا، فرمایا اب میری امت کا ایک اور لشکر، انہوں نے بھی سمندر کا سفر کیا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، انہوں نے بھی ایک اور ملک پہ حملہ کر کے اللہ نے انہیں بھی فتح دی۔ فرمایا وہ بھی وہاں تختوں پہ بادشاہ بنے بیٹھے مسکرا رہے تھے، انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا۔ اب دیکھو غیب کی خبر، میرے آقا سے جس وقت یہ فرمایا تو ام حرام پھر کہنے لگیں، محبوب دعا کرو نا اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ میرے آقا فرمانے لگے، اے ام حرام پہلے جو لشکر میں نام لکھوایا وہاں سیٹ کنفرم کروائی ہے، وہاں چانس پہ نہیں رکھی کہ اگر اس میں نہیں جانا تو دوسرے میں اللہ بھیج دینا۔ فرمایا وہاں تیری سیٹ پکی کروا دی ہے، وہاں شک ہو تو دوسرے میں لکھواؤں۔ ام حرام تیرا نام پہلے والے لشکر میں نے لکھوا دیا ہے۔ اب اس کے در پردہ ایک اور غیب کی خبر تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلی میں بھی شرکت ہو دوسری میں بھی ہو جائے، دونوں میں نام تو لکھوایا جا سکتا ہے۔
لیکن میرے محبوب غیب کی خبر اور دے رہے تھے، اے میری خالہ پہلے میں تو نے شہید ہو جانا ہے، دوسرے تک تو نے زندہ ہی نہیں رہنا، تو نام کیسے لکھواؤں؟ یہ غیب کی خبر دی، چشم فلک نے دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت پہ نکلا، سمندر پار کیا، قبرص پہ حملہ کیا، اللہ نے فتح دی۔ ام حرام بنت ملحان اس لشکر میں شامل تھیں، اللہ نے اسی لشکر میں ام حرام بنت ملحان کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو کہا دن کو رات تو شام ہو کے رہی، کیوں نہ ہو میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کن میرے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے عطا کیا، یہ رب کی شان ہے، اللہ کن کہتا ہے معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے یہ عظمت دی کہ میرے نبی بھی کن کہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر باقاعدہ دعا مانگی ہے، اور میرے نبی کی دعا تو وہ دعا ہے، میرے امام کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جو دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم دعائے محمد۔ اس سلسلہ میں کنز الامال میں یہ روایت ہے، حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا، اور سواری پہ بٹھا کے مدینہ شریف میں ہرہ کے مقام پر، وہ جو پتھریلا علاقہ ہے اس جگہ پہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، وہاں جا کے سواری کو چکر دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے ان الفاظ سے دعا مانگی کہ اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہ معاف فرما، اس لیے کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں اس انداز میں دعا مانگ کے آسمان کی طرف دیکھ کے میں پیچھے بیٹھا تھا، حضرت علی نے میری طرف پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا علی باتیں رب سے کرتے ہو، دعائیں رب سے مانگتے ہو اور میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہو، سبب کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے یوں کیا تھا، میں تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اے علی بن ربیعہ سن، آج جس طرح میں نے تجھے اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، ایک دن اسی طرح میرے نبی نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا، جگہ بھی یہی تھی، اس جگہ پہ آ کے سواری کو یوں چکر دیا، انہی الفاظ سے رب سے دعا مانگی اور میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے۔ اے علی بن ربیعہ جس طرح آج تم نے مجھ سے پوچھا، میں نے بھی حضور سے سوال کیا کہ محبوب عجب بات ہے، دعائیں رب سے کرتے ہو، باتیں رب سے کرتے ہو اور میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہو، تو پتہ ہے میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ اے علی بن ربیعہ سن، میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا علی میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب مسکرا رہا ہے، تحقت لضحک ربی، اللہ کے مسکرانے کا سبب یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے بندے یہ جانتے ہیں کہ ان کے گناہ میرے سوا کوئی نہیں بخشے گا، اس بات پہ میرا رب مسکرایا ہے۔ اور اے علی رب کو دیکھ کے تیرے پاس بیٹھا تیرا نبی مسکرایا ہے، ضحکت لضحک ربی، میں اس لیے مسکرایا کہ میرا رب مسکرایا۔ اب جن کے تبسم کے تبادلے بھی رب سے ہوں، ہم مسکراتے ہیں تو تبسم کے تبادلے آپس میں ہیں۔
میرے نبی کے تبسم کے تبادلے بھی رب کی ذات سے ہیں۔ فرمایا رب مسکرا رہا ہے، اور رب کی ذات کے ساتھ رابطہ ہر وقت اتنا بحال ہے۔ یہ نہیں کہ صرف معراج کی رات گئے تھے اور چند لمحوں کے لیے دیدار ہوا تھا، رابطہ بحال ہوا تھا پھر منقطع ہو گیا۔ نہیں، یہ بارگاہ تو ایسی ہے، لا مکان پہ ہو پھر بھی رابطہ بحال ہے، اور اگر فرش زمین پہ چل رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، تب بھی رابطہ بحال رہتا ہے۔ غلاموں کے جرمٹ میں بیٹھے ہوں، رب کی ذات سے رابطہ پھر بھی بحال رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے تھے تو حضور اچانک صحابہ میں بیٹھ کے مسکرائے۔ آج ہمارے پاس کوئی بندہ بیٹھ کے ایسے ہی مسکرا پڑے تو جس کا یعنی مسکرانے کا بظاہر سبب کوئی نہ ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کی عقل پوری نہیں، اس لیے بندہ یہ ہنس رہا ہے، حالانکہ ہنسنے والی تو بات تو کوئی نہیں ہوئی۔ لیکن میرے نبی کی عقل اتنی ہے، حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابیں پڑھی، صحائف پڑھے، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا پوری کائنات کی عقل مل کے ایک طرف جس میں سارے نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، سارے دنیا کے اولیاء، غوث اور قطب بھی ہوں، سب کی عقل اکٹھی کر کے ایک طرف رکھی جائے، میرے نبی کی عقل کے مقابلے میں یوں ہے جس طرح ریت کے صحرا کے مقابلے میں صرف ریت کے ایک ذرے کی حیثیت ہے۔ فرمایا میرے نبی کی عقل صحرا کی حیثیت رکھتی ہے، اور پوری دنیا کی عقل میرے نبی کی عقل کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا یہ 71 کتابوں کا نچوڑ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکرائے تو صحابہ نے بھی ضروری سمجھا کہ محبوب سے پوچھیں۔ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی تو صحابہ اگنور کرتے، کہتے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے محبوب کو اپنے کوئی گھر کی بات یاد آئی ہو، اس وجہ سے مسکرا پڑے ہوں، تو پوچھنا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن صحابہ جانتے ہیں نبی کی مسکراہٹ کا معاملہ بھی معمولی نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بس یہاں ہیں، نبی یہاں بیٹھ کے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں۔ اس لیے پوچھیں تو صحیح محبوب بتاؤ آج جہاں کون سے جہاں تمہاری نظر کے سامنے ہے جسے دیکھ کے آج مسکرا رہے ہو؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جس وقت حضرت عمر نے پوچھا محبوب کس بات نے آج آپ کو مسکرانے پہ مجبور کیا، مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ میرے محبوب فرمانے لگے عمر سنو، میں یہاں بیٹھا ہوں مسجد نبوی شریف میں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہاں بیٹھا ہوں بس یہاں ہوں۔ فرمایا ابھی میں میدان محشر کا منظر دیکھ رہا ہوں، لائیو دیکھ رہا ہوں، وہ میدان محشر جو ابھی صدیوں بعد قیامت کے دن جو حشر کا میدان لگنا ہے، فرمایا وہ میری آنکھ نے وہ منظر آج دیکھا، اور صحابہ میں براہ راست دیکھ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے مسکرانے کا آج سبب کیا ہے۔ فرمایا عمر میں نے دیکھا میدان محشر لگا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں 2 بندوں کا کیس لگا ہوا ہے رب کے دربار میں۔ اب دیکھو قیامت کے دن یقیناً یہ معاملہ ہونا ہے، اور انہوں نے جو گفتگو کرنی ہے 2 بندوں نے، میرے نبی نے اس وقت اپنی آنکھ سے دیکھی، کانوں سے سماعت کی اور اپنے صحابہ کو بیان کیا۔ اگرچہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہونا ہے، لیکن میرے نبی کی نگاہ نبوت نے دیکھا بھی ہے، کانوں نے سنا بھی ہے۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ گان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب میرے محبوب بیان کرنے لگے، فرمایا میدان محشر سامنے ہے، 2 بندوں کا کیس رب کی عدالت میں ہے، ان میں ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے۔ صحابہ جو مظلوم ہے اس نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں پیش کیا کہ اللہ اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا، دنیا میں میرے پیسے کھائے، میری زمین غصب کی، مجھ پہ ظلم کیا، مجھے مارا۔
اللہ دنیا میں تو کسی حاکم نے مجھے انصاف دے کے نہ دیا، نہ کوئی حاکم انصاف پسند تھا، نہ کوئی جج انصاف پسند تھا۔ دنیا کے قانون یوں تھے، جو مال دیتا اسی کی سنی جاتی، امیر چھوٹ جاتا، غریب بیچارہ پھنس جاتا، یہ صورتحال تھا۔ لیکن اے اللہ تیری عدالت میں تو نا انصافی نہیں، یہاں تو انصاف ہی انصاف ہے۔ آج میں اپنا کیس تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں، مجھے اس بندے سے انصاف لے کے دے۔ اب وہاں پیسوں کا مطالبہ نہیں ہونا، جو زمین غصب کی اس کا مطالبہ نہیں ہونا، وہاں جو مظلوم ہے وہ کہے گا اللہ آج بدلہ یوں لے کے دے، اس ظالم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ ساری میرے کھاتے میں ڈال دے۔ اب جس وقت وہ بندہ کہے گا اللہ اس کی نیکیاں مجھے لے کے دے، تو رب ذوالجلال اس بندے سے فرمائے گا، میرے محبوب جو براہ راست سن رہے ہیں، فرمایا اللہ نے اس بندے کو یہ جواب دیا ہے، بندے تو نے اپنا کیس لانے میں بڑی دیر کر دی، یہ جو ظالم ہے اس نے صرف تجھ پہ ظلم نہیں کیا، اس نے تو اوروں پہ بھی ظلم کیا ہوا تھا، وہ سارے کیس اپنا پہلے لے آئے، ساری نیکیاں تو وہ لے گئے، اب اس کے کھاتے میں نیکی بچی کوئی نہیں، تو تجھے کہاں سے دیں؟ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ مظلوم بڑا سیانہ ہے، کیس اپنا بڑے اچھے طریقے سے بغیر وکیل کے خود ہی لڑ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کوئی بات نہیں، اگر اس کی نیکیاں ختم ہیں تو میرے کھاتے میں گناہ تو باقی ہے، مجھے یوں بدلہ لے کے دے کہ میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال۔ اور یہ باقاعدہ حدیث میں ہے، درجنوں حدیثوں میں، کہ یوں بدلہ حقوق العباد کا دیا جائے گا۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو جو گناہ ہیں وہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہاں رب ظالم کو بھی بخشنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ظالم بھی جنت میں جائے، لیکن رب کا عدل یہ ہے، معاملہ چونکہ حقوق العباد کا ہے، طریقہ کار یہ ہے، اللہ ویسے بیچ دے تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں بخشا۔ رب ذوالجلال کسی کا پابند نہیں، سارے رب کے پابند ہیں۔ رب ذوالجلال بیچ دے کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن اللہ نے ایک طریقہ کار وضع کیا کہ حقوق العباد جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں کرتا، تو اللہ معافی بندے سے دلوانا چاہتا ہے۔ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا، میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال۔ اب اللہ فرمائے گا تھوڑی دیر کے لیے رب ذوالجلال اس مظلوم کی آنکھ سے حجاب ہٹائے گا، کھڑا میدان معاشر میں ہے، اللہ فرمائے گا ذرا نظر اٹھا کے میری جنت تو دیکھ۔ اب جس وقت وہ بندہ جنت دیکھے گا مدائن من الذہب، جس میں بڑے بڑے سونے کے بازار، بڑے بڑے سونے کے شہر، اور اس میں چاندی کے محلات، ہیرے جوہرات کے تخت و تاج، یہ ساری چیزیں جب وہ مظلوم دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا لِأَيِّ صَدِيقٍ هَذَا لِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا، اے اللہ بتا یہ کس نبی کے ہیں، یہ محل کس صدیق کے ہیں، یہ محل کس شہید کے ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، نہ کسی نبی کے، نہ شہید کے، نہ صدیق کے، انہیں میں دے چکا، جو ان کے محل تھے وہ انہیں مل چکے، ان کی رجسٹری ابھی کسی کے نام نہیں ہوئی، یہ ابھی کسی کے نام نہیں لگے، یہ ابھی فری ہیں، میں نے ابھی کسی کو نہیں دیے۔ وہ بندہ پوچھے گا اللہ بتا پھر تو یہ کس کو دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو جواب دے گا میں یہ محل ھذا لمن اعطى الثمن اسے دوں گا جو اس محل کی قیمت دے گا، جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ اب بندہ کہے گا اللہ جنت کے محل کی قیمت بھلا کون دے سکتا ہے؟ جنت کا تو ایک گز ٹکڑا اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کا ساز و سامان، پوری دنیا میں جتنی دولت ہے وہ ساری اکٹھی کر کے ایک طرف رکھی جائے، جنت کے ایک گز ٹکڑے کا بدل نہیں بن سکتا، تو اتنا قیمتی محل اس کی قیمت بھلا کون دے گا؟ اب جس وقت وہ بندہ کہتا ہے میں یملکو، اللہ کون مالک ہے جو اس کی قیمت دے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو جواب دیتا ہے کہ اے بندے اس کی قیمت تو تیری جیب میں بھی ہے، انت تملکو،
اس کی قیمت تو تیرے پاس بھی ہے۔ وہ بندہ کہے گا میرے پاس قیمت کہاں سے آئی؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو تو نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، یا نیکیاں لے کے دے یا میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال، بھی عفوی اخی کا، اسے معاف کر دے، قیمت میں جنت کا محل مجھ سے لے لے۔ فرمایا اس کی قیمت یہ ہے، اپنے بھائی کو معاف کر اور یہ محل تو مجھ سے لے لے۔ اب میرے آقا فرماتے پہلے گریبان چھوڑ نہیں رہا تھا، اب فوراً چھوڑ کے کہتا ہے اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے بندے اب اکیلا جنت میں نہ جا، جس کا تو نے گریبان پکڑا ہوا تھا اب اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا۔ میرے آقا فرماتے عمر آ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں۔ فرمایا وہ دونوں جنت میں جا رہے تھے مسکراتے ہوئے، انہیں دیکھ کے میرا رب مسکرایا اور رب کو دیکھ کے تیرے پاس بیٹھا تیرا نبی مسکرایا۔ دہتو لدہک ربی، میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ انہیں دیکھ کے میرا رب مسکرا رہا تھا، رب کو دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا تھا۔ دیکھو جس نبی کے تبسم کی شان اتنی ہو کہ میرا نبی اس کے تبسم کے تبادلے بھی رب سے ہوں، تو آج معاذ اللہ ان کی ذات کو بیان کرتے ہوئے، ان کا تعارف بیان کرتے ہوئے یوں کہنا کہ فرق کوئی نہیں تھا، ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، صرف ان پہ وحی آتی تھی ہم پہ وحی نہیں آتی۔ ارے جس کا تبسم بے مثل اور بے مثال ہو، اللہ نے اس ذات کو کتنا بے مثل اور بے مثال بنایا ہوگا۔ وقت مختصر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے اور مسکرائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جس وقت صحابہ نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے صحابہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں اس آخری جنتی کو جانتا ہوں جسے اللہ سب سے آخر میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب حدیث طویل ہے، فرمایا سب سے آخر میں جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا اے بندے بتا، پہلے یہ کہے گا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب جنت کے قریب پہنچے گا پھر کہے گا اللہ جنت میں داخل ہی کر دے تو تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ اب جس وقت جنت میں جانے لگے گا پھر واپس پلٹ آئے گا، کہے گا اللہ تو نے جنت تو پہلے سب کو دے دی ہے، میرے لیے کوئی جگہ وہاں خالی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا بندے تو جگہ خالی کی بات کرتا ہے، تو سوچ کہ تجھے کتنی جنت ملنی چاہیے، صرف مجھے نہ بتا، سوچ، صرف تیری سوچ کا بھی مجھے تو پتہ چل جائے گا، میں تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہوں، دماغ میں آنے والی بات وہ بعد میں آتی ہے، میں تو پہلے ہی جانتا ہوں، تو سوچ کتنی جنت لینا چاہتا ہے۔ اب وہ تصور کرے گا کہ اتنی جنت ملے، اللہ فرمائے گا جتنی تو نے سوچی وہ بھی دی، اور جتنی دنیا ہے اس دنیا جتنی نہیں، اس دنیا کو 10 گنا کر لو، فرمائے اتنی بڑی جنت میں تمہیں، جنت میں اتنا بڑا رقبہ میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ اب سوچو جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہو اسے تو ایک گل جنت مل جائے وہ تو اس پہ ہی خوش ہو جائے گا اور کہے گا اللہ اتنی کافی ہے، لیکن جسے دنیا جتنی نہیں دنیا سے بھی 10 گنا بڑھ کے جنت ملے وہ کتنا خوش ہوگا۔ لیکن جب اللہ نے اتنی بڑی جنت دی، اب میرے آقا فرماتے پتہ وہ اللہ سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اتسخر بھی، اے اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، انہوں سے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنی بڑی جنت مجھے بھی مل سکتی ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے نے جب رب سے یہ بات کی تو اس کی بات سن کے میرا رب مسکرایا، اور رب کو دیکھ کے صحابہ تمہارے پاس بیٹھا تمہارا نبی مسکرایا۔ ہمیں اس بندے کی بات اللہ نے سنی تو اللہ مسکرا پڑا کہ یہ بندہ یہ سمجھ رہا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں جب دینے پہ آتا ہوں تو کیا کچھ عطا کرتا ہوں، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے تو ایک 10 ٹکڑا جنت میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے میری جنت تو اتنی بڑی ہے کسی کی سوچ میں سما بھی نہیں سکتی۔ اے بندے جتنی تو نے سوچی ہوگی اس دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کی جتنی ملک ہے، فرمایا
وہ بھی تجھے دی، اگر وہ تو نے سوچی ہے وہ بھی مل گئی، اور پوری دنیا اس سے 10 گنا بڑھا کے یہ رقبہ میں نے جنت میں تمہیں دیا۔ اب ذرا سوچو، سب سے کم جسے جنت میں رقبہ ملا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہ جنتی ہے جسے سب سے تھوڑا رقبہ ملا جنت میں۔ تو جس کی جاگیر سب سے کم جنت میں اتنی ہو، تو ذرا سوچو کہ پھر صدیق اکبر کی جنت کتنی بڑی ہوگی، پھر سوچو کہ حضرت امام حسن و حسین کی کتنی بڑی ہوگی، پھر حضرت مولا علی کی کتنی بڑی ہوگی۔ وہ بندہ جو جہنم میں رہ کے جنت میں جا رہا ہے، جب اس کی جاگیر اتنی بڑی ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی جنت پھر کتنی بڑی ہوگی۔